بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسان ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کا میزبان نجم ولی خان. ناظرین، جیسا کہ حکومت کی طرف سے، وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام اداروں کی طرف سے بھی واضح کیا گیا تھا کہ احتساب کا عمل جو ہوگا وہ بے لاگ ہوگا، اور ہر وہ بندہ جس نے کرپشن کی ہے، چاہے وہ کتنا ہی با اثر کیوں نہیں ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ایک بہت ہی طاقتور پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ان کے خلاف ریفرنسز دائر ہو رہے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صرف ان کے خلاف نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے لے کر وہ تمام لوگ جو کہ طویل عرصے تک پہلے صرف افواہوں کی زد میں رہتے تھے کہ ان کی مدد سے قبضے کیے جاتے ہیں سرکاری زمینوں کے اوپر، اب باقاعدہ طور پر نیب کی طرف سے ریفرنسز دائر ہو رہے ہیں جن میں بڑے بڑے اہم ثبوت بھی شامل کیے جا رہے ہیں. ایک معاملہ تو کراچی کا ہے جہاں پر 460 ارب روپے جمع کروانے کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ موجود تھا، اس پر بھی عمل نہیں ہو سکا. اس پر بھی جو ہے نیب کراچی نے کوئی 33 ملزمان کے خلاف ایک ریفرنس جمع کروا دیا ہے. اس کے علاوہ نیو مری پروجیکٹ جو ہے گولف سٹی ریفرنس، اس میں بھی کوئی 4,500 کنال زمین ہے. احتساب عدالت نمبر 1 پنڈی میں جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس میں بھی 28 ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ قبضے کا الزام ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور ریفرنس بھی دائر کر دیا گیا ہے جو کہ تخت پڑی کے جنگلات کے حوالے سے بڑا مشہور ہے. یہ تخت پڑی کے جنگلات کہاں پر ہیں، کیا اس کا معاملہ ہے؟ جب آپ اسلام آباد سے لاہور کے لیے نکلتے ہیں اور جی ٹی روڈ پر سفر کرتے ہیں تو پنڈی سے نکلتے ہوئے 5-7 منٹ کے ٹریول پر آپ کو دریائے سواں ملتا ہے. دریائے سواں سے آگے جو ہے وہ تمام کے تمام جو جنگلات ہیں وہ تخت پڑی کے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا بیان یاد کروانا چاہ رہا ہوں. 21 جنوری 2025 کو، یعنی کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی، نیب کے ترجمان نے ایک بیان جاری کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کراچی کا بھی حوالہ دیا تھا، انہوں نے نیو مری کا بھی حوالہ دیا تھا، انہوں نے تخت پڑی پنڈی کا بھی حوالہ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہاں پر قبضے کیے گئے ہیں. اب پریکٹیکلی جو ہے اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے، باقاعدہ ریفرنسز جو ہیں دائر کیے جا رہے ہیں. یہ جو سارے کے سارے الزامات ہیں اصل میں اب عدالتوں میں جب جائیں گے اور عدالتوں میں اس کے اوپر جب تحقیق ہوگی، تفتیش ہوگی، اس کے بعد سزاؤں کا عمل اپنی جگہ پر ہوگا. لیکن اس حوالے سے میڈیا کی رپورٹس بہت ہی دلچسپ ہیں کیونکہ اس وقت جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیز ثابت شدہ ہے کہ باقاعدہ طور پر یہاں پر قبضے کیے گئے تھے اور اس کے لیے باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں میں ان چیزوں کی نشاندہی کی گئی. جیسے کہ ایک فیصلہ جو کہ جسٹس اعجاز افضل خان، جسٹس مقبول باقر اور جسٹس فیصل عرب کا ہے، ان کے فیصلے میں بھی اس چیز کی، قبضوں کی باقاعدہ طور پہ نشاندہی کی گئی. اور جو نشاندہی ہوئی اس کے مطابق میں آپ کو تخت پڑی کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ آپ وہاں پر جائیں اور جب اس کا ریکارڈ بی بی سی اور انڈیپینڈنٹ اردو سمیت باقی تمام لوگوں نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ گوگل ارتھ کو، محکمہ جنگلات کو اور اس کے ساتھ ساتھ سروے آف پاکستان، تمام چیزوں کے ریکارڈ جب چیک کیے گئے تو پتہ چلا کہ 17 اپریل 2005 کو پورا تخت پڑی کا جنگل اپنی جگہ پر موجود تھا، لیکن اس کے بعد 9 اکتوبر 2005 تک یہ درخت تمام کے تمام کاٹ دیے گئے تھے. تو اس وقت وزیر اعلیٰ کون تھے؟ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی تھے. اور سپریم کورٹ کا ایک جو فیصلہ جس کا میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا، کوئی 483.99 ایکڑ زمین پر سرکاری قبضے کی بات کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ اس میں سے 163.36 ایکڑ پر بحریہ ٹاؤن کا فیز 8، 185.7 پر بحریہ سپرنگ نارتھ اور 110.77 پر گارڈن سٹی جو ہے اس کے کوئی 3 سیکٹر وہ بھی قائم کیے گئے. اس پر ہی ایک بڑی دلچسپ میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسا، مسٹر جسٹس آصف سعید کھوسا نے 13 نومبر 2018 کو ایک فیصلہ دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ چودھری پرویز الہی نے جو حد بندی کروائی ہے یہ ایک بڑا فٹ کیس بنتا ہے. وہ کس طرح جی کہ تاریخ میں جو بھی پرانا تمام ریکارڈ تھا، تخت پڑی کے جو جنگلات تھے 2210 ایکڑ پر یہ جنگلات تھے، لیکن جو حد بندی کی گئی تو 1741 ایکڑ کی حد بندی وہاں پر کی گئی، یعنی کہ 469 ایکڑ اس میں سے زمین جو ہے آپ کو غائب نظر آتی ہے.
تو سروے آف پاکستان، محکمہ جنگلات، تمام ریکارڈ اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور یہ بات کی جا رہی ہے بے لاگ احتساب کے حوالے سے، اس حوالے سے ان لوگوں کے حوالے سے جن کے بارے میں یہ سوچا جاتا تھا کہ شاید ان پر کبھی ہاتھ بھی نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی سیاسی مبصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ملک ریاض پر ہاتھ پڑ سکتا ہے، چودھری پرویز الہی کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مخالف سیاسی جماعت کے عہدیدار ہونے کی وجہ سے سیاسی مبصرین کے مطابق زیر عتاب ہو سکتے ہیں، لیکن ملک ریاض جو کہ بڑے بزنس ٹائکون کے طور پہ جانے جاتے ہیں، ان پر بھی ہاتھ ڈالا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف بات یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی ہو رہی ہے، اس میں بھی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیزز کے مطابق باقاعدہ طور پہ انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے روابط سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیا تھے، اور 9 مئی کو بھی تحقیقات کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جنرل فیض حمید جو ہیں وہ اپنی کسی غلط ایکٹیویٹی کے اوپر احتساب سے نہیں بچ سکتے، اگر ملک ریاض جو ہیں وہ نہیں بچ سکتے، اور اگر چودھری پرویز الہی نہیں بچ سکتے، تو پھر بانی پی ٹی آئی جو کہ اس وقت جیل میں ہیں، تو عمران خان کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ یہ ریفرنسز کیا ظاہر کرتے ہیں؟ اس کے نتیجے میں احتساب کے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے، بڑے بڑے بااثر لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں۔ اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں کہ اس احتساب کے نتیجے میں شفافیت جو کہ اس وقت سسٹم کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے، وہ کتنی آئے گی، اور آئندہ کوئی اس قسم کے قبضے اور اس قسم کی چیزیں کرتے ہوئے کتنا ڈرے گا، کتنا رکے گا۔ میں اس پر مشکور ہوں، یہاں پر اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ راجہ ذوالقرنین موجود ہیں۔ آپ سابق سیکٹری ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون لائرز فورم سے آپ کا تعلق ہے۔ بہت بہت شکریہ راجہ ذوالقرنین صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی میں مشکور ہوں، حافظ محسن ایڈوکیٹ ہیں، آپ انصاف لائرز فورم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں ہی موجود ہیں، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور میں بہت ہی مشکور ہوں سابق ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نیب عدنان شجاع بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں عدنان شجاع بٹ صاحب کی طرف جاؤں گا، اور یہ جو سارے ریفرنسز جو دائر ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ 21 جنوری 2025 کو نیب کی جو پریس ریلیز آئی تھی، ہم نے تب بھی آپ کو زحمت دی تھی، اس پوری کی پوری جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، آپ اس کو بٹ صاحب کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کی کیا قانونی حیثیت ہے، اور اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ اس میں نجم صاحب یہ جو کیسز ہیں، ظاہر ہے یہ پرانے جو کمپلینٹس ہیں، اس میں بہت عرصہ پرانی چل رہی تھی اس کیس نیب کے پاس۔ یہ چاروں کیسز جو ابھی آپ نے بتائے ہیں، یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ 6-8 سال سے یہ پینڈنگ چل رہی تھی، یہ کمپلینٹس نیب کے اندر، اور کوئی کاروائی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ انیشیٹو جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے جو لیا ہے، یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ پہلی دفعہ اتنے بڑے بزنس ٹائکون جو کہ مشہور تھے کہ ان کے خلاف ہی از انٹچیبل، تو ان کے خلاف ریفرنس فائل کر دینا، یہی بہت بڑی بات ہے، اور اربوں روپے کا اسٹیٹ لاس ہے اس سارے ریفرنسز میں۔ اب کراچی والی جو کیس ہے، اس میں جاز افضل خان صاحب جو ہیڈ کر رہے تھے بینچ کو، وہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ تھی۔ میرا خیال جوڈیشل ہسٹری میں کسی تگڑے آدمی کے خلاف اس سے اچھی ججمنٹ آج تک نہیں آئی۔ ٹھیک ہے جی، اس کی امپلیمنٹیشن میں پھر جو کچھ ہوا 2000 ارب سے 500 ارب پہ آ گیا، اور وہ بھی پیمنٹ نہیں ہوئی۔ تو جی، وہ یہ اب 700 جو ارب پہ بھی انیشیٹو آئے، اور عدنان شجاع بٹ صاحب یہ غالباً یہ وہی تمام معاملہ ہے جو 460 ارب پہ پہنچا، پھر اس کے بعد بالکل وہی ہے، وہ 500 تمام ارب رقم جو کہ 190 ملین پاؤنڈ جو کہ پراپرٹی ٹائکون کو، ملک ریاض کو برطانیہ میں جرمانہ ہوا، پھر وہ اسی کے عوض میں جمع کروایا گیا۔ یہ سارے آپس میں انٹر لنک ہو رہی ہیں چیزیں، انٹر لنکڈ ہیں ساری۔ یہ اسی جرمانے کی عوض جو سپریم کورٹ نے بعد میں جو ایگزیکیوٹنگ بینچ تھا، اس نے جو ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ 460 ارب جمع کروائیں گے، اور اس کے لیے ایک اکاؤنٹ کھولا گیا، اور پھر باہر سے جو کرائم پروسیڈ واپس آئیں تو اسی کی لائبلٹی جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے اس اکاؤنٹ میں ڈال دیے گئے یہ پیسے، اور اس کے بعد کوئی پیسہ اور اس پہ نہیں جمع ہوا آج تک، جہاں تک میری ناقص علم کا تعلق حالانکہ ہے۔ ملک ریاض کی طرف سے وہاں پر اور بیریا ٹاؤن کی طرف سے باقاعدہ ایک گارنٹی دی گئی تھی، ضمانت دی گئی تھی کہ ہم قسطوں میں یہ پیسے جمع کرواتے رہیں گے، اپنا جرمانہ جمع کرواتے رہیں گے۔ وہ جرمانہ جمع نہیں ہوا، تو اب پھر جو نیب نے جو نیب کراچی نے ریفرنس دیا ہے، وہ اسی تناظر میں ہے۔ جی بالکل اسی تناظر میں ہے، اور اس میں جو سب سے بڑی جو اس میں بطور جو ہے ایویڈنس، وہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جو اعجاز افضل خان صاحب کی جو سربراہی میں جو بینچ نے دیا تھا، وہ سب سے بڑا فیصلہ ہے وہ۔ اس کے بعد جو دوسرا آپ نے بتایا جنگلات والی جو جگہ تھی،
جو چودھری پرویز الہی صاحب کے ٹائم پہ جو ان کو دے دی گئی تھی، اس کے بارے میں بھی جو کمپلینٹس تھی میرا غالباً وہ 2008-9 سے چل رہی تھی نیب کے اندر، وہ پینڈنگ پڑی ہوئی تھی. وہ بھی اب جو ہے اس گورنمنٹ کا انیشیٹو جنہوں نے ان کو فری ہینڈ نیب کو دیا اور آزادانہ تحقیقات کی اجازت دی تو وہ ریفرنس بھی فائل ہو گیا. سیم از دی کیس ود دی گولف سٹی. تو میرا جو ان چاروں ریفرنسز کے فائل ہونے سے یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں اعتماد یہ آئے گا کہ جو وہ کہتے تھے قانون مکڑی کا جالا ہے اور کمزور پھنس جاتا ہے اور طاقتور اس کو پھاڑ کے نکل جاتا ہے. اب قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. دیکھیں جہاں تک لاء کی بات ہے، لاء قانون میں کسی پرسنالٹی کا ذکر نہیں ہوتا، اس میں جرم کا ذکر ہوتا ہے. اگر جرم کیا ہے واٹ ایور جو بھی جرم کیا ہے اور جس نے بھی کیا وہ اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. اور جب تک جو ہے یہ انٹچیبل جو ہیں ان کے خلاف ریفرنسز نہیں آئیں گے، ان کو سزائیں نہیں ہوں گی، تو عوام کا اعتماد جو ہماری انویسٹیگیشن اور فردرنس میں جو ہے جوڈیشل سسٹم اس پہ یہ ختم ہو جائے گا. بٹ صاحب اس اس میں لیے سب سے جو اہم بات ہے عدنان شجاع بٹ صاحب وہ یہ ہے کہ ان ریفرنسز پر پہلے سے سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، اعلیٰ موجود عدالتوں ہے. کے فیصلے موجود ہیں، تحقیقات موجود ہیں، چیزیں ثابت ہوئی ہوئی ہیں، اور ایک مرتبہ پھر جو ہے ایک ثابت شدہ چیزیں اور جن پر تحقیقات ہو چکی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری دوبارہ سامنے آ رہی ہیں. سامنے آ رہی ہیں. اور جو ججمنٹ میں جتنی بھی ایویڈنسز کا ذکر ہے ان کو نمبر 1 انویسٹیگیشن میں انہوں نے کمپائل کرنا ہے. کمپائل کر کے تو اس کو کورٹ آف لاء جو ٹرائل کورٹ ہے وہاں پہ پیش کرنا ہے. صرف ججمنٹ کی بیس کے اوپر سزا نہیں ہوگی، ججمنٹ اس کو کروبریٹ کرے گی. جو انڈیپینڈنٹلی ایویڈنس جو ہے وہ کورٹ میں آئے گی وہ انشاءاللہ انہوں نے پوری ریکارڈ کی ہوگی. حالانکہ ان کو جو ان ججمنٹس میں جو واقعات اور جو اس میں انوالو ہیں لوگ وہ اس میں موجود ہوگا. انہوں نے صرف ان کو بلوا کے ایک دفعہ ان کے اسٹیٹمنٹس ہی لکھنے تھے، لکھ کر اس کو کمپائل کر کے تو انہوں نے ریفرنس فائل کرنا تھا. صحیح ہے، یعنی تو کہ جو میرا خیال ماضی ہے کے وہ کر فیصلے لیا ان کی ہوگا. بنیاد پر جو حوالے دیے گئے ہیں، جیسے کہ ابھی میں کہہ رہا تھا آصف سعید کھوسہ صاحب کا ایک فیصلہ جو 13 نومبر 2018 کا رپورٹ کیا جا رہا ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ بالکل یہ ایک فٹ کیس ہے، اس کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کو پورا نیب انویسٹیگیٹ کرے گا، اس کی تحقیقات کرے گا اور اس کے بعد پھر اس پر آئیں گے. میں یہ ساری جو حقائق ہیں اس کو کس طرح دیکھتے ہیں راجہ ذوالقرنین صاحب؟ اس وقت جو ساری صورتحال ہے، ایک طویل عرصے تک ہم یہ کہتے رہے کہ جو ابھی جس طرح عدنان شجاع بٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ قانون جو ہے وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے، وہ اس میں سے طاقتور اسے توڑ کر نکل جاتا ہے. تو اب تو یہ بڑے بڑے لوگ اور جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کارروائی ہو نہیں سکتی وہ آ رہے ہیں اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجم صاحب، دراصل یہ جو الفاظ ہے نا جی کہ قانون اور بڑے لوگوں کے خلاف ایکشن ہی کیا گیا، زیادہ دور میں بھی نیب اسی طرح ایکٹیو ہوئی، بشرف دور میں بھی نیب اسی طرح ایکٹیو ہوئی، عمران خان صاحب کے دور میں بھی نیب نے اسی طرح ایکٹیو ہو کے جو پبلک پرسیپشن ہے نا، دیکھیں آپ نے بہت ایک سریزہ بات کی کہ ایک جنگل جو ہے وہ اپریل تک موجود تھا. جی ہاں، باقاعدہ تاریخ اس پہ دی ہوئی ہے، یعنی 17 اپریل 2005 تک موجود تھا. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ماحولیات کا کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور 17 اپریل 2005 تک تو وہاں پر ایک وسیع جنگل موجود تھا، اور 9 اکتوبر 2005 کو وہاں تعمیرات ہو چکی تھی اور درخت کٹ چکے تھے. یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا ظلم ہے کہ ہم یہاں پر ہمارے یہاں لوگ جو ہیں یعنی آکسیجن کے لیے جو جس لیول کی ماحولیت کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، بعد میں سموگ وغیرہ بھی اسی کا ہی آپ رزلٹ کہہ تو سکتے ہیں. اسموک وغیرہ اسی کا رزلٹ ہے نا. اور اس کے علاوہ یہ جو ہاؤسنگ اسکیم کی بے جا طور پر جس طریقے سے پروٹیکشن کی گئی، پروموٹ کیا گیا، اور اس سے ہمیں اس وقت جو زرعی زمین نہیں مل رہی اور ساری زرعی زمینیں برباد ہو گئی، یعنی یہ آسپیکٹ ایک علیحدہ ہے.
لیکن جس طرف اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانونی جرم تو اپنی جگہ پہ ہوا، قبضہ ہوا یا اس میں جو لا قانونیت کی گئی، اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا، سارا کچھ وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سماجی جرم بھی ہوا، سماج کے ساتھ بھی ظلم ہوا کہ آپ نے ایک جنگل ختم کر دیا اور بے ہنگم. یہ سب سے بڑا جرم ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو اس سے بڑا جرم نہیں ہے. آپ نے پوری اپنی جو ہمارے جو 25 کروڑ عوام ہیں ان کو آپ بھوکا مارنے کا پروگرام بنا رہے ہیں اس کے بارے میں. لیکن مسئلہ یہ ہے یہاں پر جو ہو رہا ہے، میں نے آپ کو عرض کیا پہلے بھی نیب نے اربوں روپے جو ہیں اس قسم کی کارروائی پہ ضائع کی. اور پہلے وہ شہزاد اکبر صاحب تھے، وہ آگے بڑھ بڑھ کے اس قسم کی لفظ استعمال کرتے تھے کہ اب بڑی برائیں پکڑی گئی ہیں، میاں نواز شریف کو پکڑا ہے، شہباز شریف صاحب کو پکڑا ہے، فلاں کو پکڑا ہے. یہ لفظ جو ہے ضیاء صاحب کے دور میں بھی یہی لفظ تھے جب وہ. لیکن اب ایک فرق ہے، ایک رائے صاحب ایک فرق ہے، اس دوران میں نیب ترامیم آ گئی اور آپ شاید بھول رہے ہیں، شاید آپ کو یاد نہیں ہے. میں بھول نہیں رہا. وہ نیب ترامیم جو تھی، اب سنتے جائیں نا، سنتے جائیں راجہ صاحب. مجھے تو ایک لمحہ یاد ہے جی، وہ نیب ترامیم خود جو ہے بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کی اور کہا کہ آپ نیب کے جو دانت ہیں، وہ جو تیز دانت تھے اس کے ڈریکونین جو اس کا سارا رول تھا وہ برقرار رکھیں. حکومت نے کہا نہیں، ہم نہیں رکھنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں نرم ہو. یہ تو جو ہے بڑا سیف اینڈ ساؤنڈ کھیلتے ہوئے پکڑے جا رہے ہیں سر. یہ تو مکافات عمل ہے نا. میں نے عرض کیا کہ عمران خان صاحب اس زمانے میں بڑھ بڑھ کے ان کے ساتھی جو ہے وہ اٹیک کرتے تھے اور ہنستے تھے. آپ خود دیکھیں کہ میں وہ اپنا بیان مجھے یاد ہے کہ اے سی تک گرمیوں میں ہٹانے کی بات ہو رہی تھی. یعنی جو کہ جیل مینول، انہوں نے جو امریکہ میں جا کے تقریر کی وہ کوئی اچھی تقریر نہیں، اچھی نہیں بلکہ بدقسمتی ہے. امریکہ میں تو بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی. اچھا نہیں، کہیں بھی نہیں ہونی صحیح چاہیے. ہے. اور اس قسم کا رویہ انہوں نے دکھایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ نے تو سچی بات یہ ہے کہ بے شمار چیزیں ان کی ٹالریٹ کی ہوئی ہیں. ادروائز وہ اگر اپنے ہی بیان ان کے دیکھے جائیں نا تو وہ کسی قسم کے رول ریگولیشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. یہاں پر نجم علی صاحب میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہمیں کوئی بھی کیس فائل کرتے ہوئے پہلی تو بات یہ ہے کہ پبلک منی کو، پاکستان کی جو پبلک منی ہے وہ ہمارے ریاست کی پبلک منی ہے. اس کا جو بے جا ویسٹیج ہے کہ اربوں خربوں روپیہ لوگ فیسوں میں لے جاتے ہیں، اربوں خربوں روپیہ لوگ جو ہے صرف اس کی تیاری میں لے جاتے ہیں. اور الٹیمیٹ ہوتا یہ ہے کہ سال بعد وہ ریفر. آپ کہہ رہے ہیں کہ ریفر جو بھی ہونا چاہیے سیف اینڈ ساؤنڈ ہونا چاہیے، میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے، سیاسی انتقام کی بنیاد پہ. صحیح ہے. اور دیکھیں ملک ریاض جیسا آدمی، میں آپ کو جی، میں تو پاکستان کے کسی بھی بڑے بزنس مین کو ایک نیشنل ایسٹ سمجھتا ہوں. صحیح. اور اگر کوئی بھی شخص ملک ریاض کو پن پوائنٹ کر کے خام خواہ اس کو یعنی کہ سنگل آؤٹ کر کے کر رہا ہے نا تو میں نہیں، سنگل آؤٹ نہیں ہے سر. اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں قائم علی شاہ صاحب بھی، ان کے خلاف بھی ریفرنس ہے. اس میں جناب پرویز الہی بھی شامل ہیں، اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں. پرویز الہی صاحب تو وہ ہیں کہ جنہوں نے جنرلی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ اب آپ نے یہ چلے میں عدنان شاہ بٹ سے آپ کے جو آپ نے جو بات اٹھائی اس کا میں جواب لوں گا، لیکن اس سے پہلے حافظ محسن صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ تحریک انصاف اس کو دیکھتی ہے. جناب ملک ریاض نے بھی جو ٹویٹ کیا یہ تو جی مجھے سیاسی طور پر بلیک میل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں تمام حقائق کو دیکھتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم. گزارش یہ ہے کہ آپ نے جتنے کیسز کا ذکر کیا نا اپنے پریمبل میں، اپنے انٹرو میں، کراچی والا، نیو مری والا، تخت پری والا، اس کا آپ جو ایرا دیکھیں وہ ایگزسٹ کر رہا ہے 2005، 6، 8 میں. سر اس میں چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ 1974 کا پنجاب وائلڈ لائف ایکٹ اسٹریٹ فارورڈ اوپنلی یہ کہتا ہے کہ آپ جنگلات کی زمین پہ کوئی کنسٹرکشن، کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے.
سر 2008 میں گورنمنٹ تھی, کیا ہوا وہاں پہ؟ کچھ نہیں ہوا. 2013 میں گورنمنٹ آئی, کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. سر سمپل, اس میں جہاں پہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ یہاں پہ سینٹر پوائنٹ ہے, سب ملک ریاض صاحب بھی ہیں. سیدھی سیدھی بات ہے, ہم ذرا اوپنلی سے ڈسکس کر لیں. جب ساتھ چل رہے تھے تو سب اچھا تھا. جب موجود تھے, یہ فیصلہ کراچی والا فیصلہ جو تھا 460 ارب والا, ابھی آپ کے سامنے عدنان شجاع بٹ صاحب کے کس فیصلے کی بات کر رہے تھے؟ سر 2008 میں 2013 کی گورنمنٹ میں نیب کو پراپرلی اس پہ کام کیوں نہیں کرنے دیا گیا, کیوں نہیں اس میں انویسٹیگیشن ہوئی, کیوں نہیں پراپرلی کام ہوا؟ 2008 میں گورنمنٹ تھی نا. اچھا, اس کا مطلب یہ کہ اگر پہلے نہیں ہوا تو اب بھی نہیں ہونا چاہیے. سر میں تو کہہ نہیں رہا, لیکن پہلے اتنا ٹائم کیوں ضائع کیا گیا؟ نہیں کرنا چاہیے. 15 سال کیوں ضائع کیا گیا؟ 15 سال میں 2 گورنمنٹ گزری ہیں. جہاں پر قبضے ہو رہے ہیں اور جہاں پر چیزیں ہو رہی ہیں, جیسے مجھے افتخار چوہدری صاحب کا ایک کیس یاد ہے کہ جب نیو مری پتریاٹا کے قریب ایک نیو مری بنانے کی بات کی گئی تھی تو افتخار چوہدری صاحب نے اس پر سو موٹو لیا تھا اور اس کو نیو مری بنانے کو ماحولیات کے خلاف قرار دیتے ہوئے اس سے پھر چودھری پرویز لائی کی اور افتخار چوہدری صاحب کے تعلقات بھی خراب ہوئے تھے, حکومت کے ہوئے تھے. وہ اپنی جگہ پہ ایک پرانا قصہ موجود ہے. سر کوئی بھی کام ہونا وہ ریزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے. اچھا, آپ یہ ایک کام تب بھی ہوا تھا, ایک کام تب بھی ہوا تھا ایڈن والا, ایک کام تب بھی ہوا تھا ایڈن والا. ٹھیک ہے, کہاں گیا سارا کچھ؟ ہونا چاہیے اس کا پیسہ مل رہا ہے سر. وہ بس وہ گیو اینڈ ٹیک, ساری چیزیں جو ہے نا وہ گول مول ہو جاتی ہیں اس ٹائم, جو ہے نا وہ مل رہا ہے. سر وہ میں سیٹسفائی نہیں ہوں, میں ذاتی طور پہ سیٹسفائی نہیں ہوں کہ جتنا پیسہ مل رہا ہے اتنا وہ بہت کم پیسہ ہے. جو لوگوں نے 2005 6 7 8 میں پیسے جمع کروائے تھے, آپ اب آگے ان کو واپس کریں, قسطوں میں واپس کریں اور وہ بھی پورے نہ واپس کریں تو, لیکن پیسہ مل رہا ہے. یہ لوگوں کی جمع پونجی کا جو ہے نا نتیجہ لوگ اپنی قبروں میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بعد میں لوگ جو ٹائکونز ہوتے ہیں جب ان کی تدفین ہوتی ہے ان کی قبروں پہ آ کے لوگ پلے کارڈ اٹھاتے ہیں. یہ حال ہوتا ہے ان کا. وہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. یہ حال ہوتا ہے ان کا. لیکن رزلٹ جو آپ کر رہے ہیں مجھے یاد کروا رہے ہیں, بہت افسوسناک. ویری سوری ٹو سے, ایک چیز وہ بھی بنی تھی, ایک کیس وہ بھی بنا تھا, اللہ تعالیٰ کو یاد, بندے کو خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے. لیکن گزارش کرنے کا پرپس یہ ہے کہ جو بھی کام ہونا وہ ریزلٹ اورینٹڈ ہو. اچھا, 2 چیزیں, 2 سوال یہاں پہ آگے. ایک سوال یہاں پہ رائے صاحب نے اٹھا دیا, میں عدنان شجاع بٹ صاحب 2 سوال بڑے دلچسپ سوال ہیں. پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے, رائے صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ پہلے بھی ریفرنس بنتے رہے اور بڑے بڑے دعوے ہوتے رہے, اب بھی کوئی اسی قسم کی چیز تو نہیں ہے سارے کے سارے کے دعوے بڑے بڑے ہو جائیں, اربوں خربوں کی فیسیں چلے جائیں, تحقیقات پر اربوں روپے لگ جائیں اور اس کے بعد جو ہے معاملہ جو ہے ٹائم فش ہو جائے. اور دوسرا, حافظ محسن صاحب نے بڑا نقطہ اٹھایا, انہوں نے کہا کہ یہ معاملات تو کب سے چل رہے ہیں اور اس پر نیب کے پاس موجود تھے, اتنی تاخیر کیوں؟ اس میں نمبر 1 جو راجہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, انہوں نے جو بات کی ہے یہ بالکل بجا ہے. ریفرنسز فیل ہوتے ہیں. کون سے ریفرنسز فیل ہوتے ہیں؟ جو پولیٹیکل بیسس کے اوپر بنائے جاتے ہیں. جو ریفرنسز پچھلے ادوار میں بنتے رہے, جو جس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بنائے گئے, اس میں جو ایویڈنس تھی وہ کچھ نہیں تھی. ٹھیک ہے نا جی. جب وہ کافی سارے کیسز تو میں نے خود ڈیل کیے اور میں نے دیکھا ہے اس میں کہ کوئی ایسی کوئی سالڈ ایویڈنس اس میں نہیں تھی. اب اسحاق ڈار صاحب والا جو ریفرنس ان کے دور میں فائل ہوا ہے تو اس ریفرنس کے اندر صرف ان کے جو ہے جی انہوں نے وہ مینشن نہیں کیا ہوا, اور جی آئی ٹی میں انہوں نے اپنی جو ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ پرووائڈ نہیں کی. ایک پیج پوری جی آئی ٹی میں صرف ایک پیج ہے جو اسحاق ڈار صاحب کے اس کے بارے میں لکھا گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. بعد میں اس کے اوپر ریفرنس بن گیا, ریفرنس کے کچھ 27-28 فولڈرز بن گئے, پھر سپلیمنٹری ریفرنس آ گیا اور اس میں کیس کیا بنایا ہوا ہے کہ جنہوں نے اتنے سالوں میں اتنے پیسے چیریٹی کیے, اتنے پیسے جو ہیں یہ کیے. اور ساتھ 2016 میں ان کا ایک کیس ایسٹ کا جو کہ 2008 تک کے ایسٹ تھے وہ آلریڈی نیب کلوز کر چکی ہوئی تھی. اس کے بعد یہ پاناما کا فیصلہ آیا اور یہ سارا سسٹم جو ہے دوبارہ اس کا ایسٹس کا کیس بنایا اور کچھ بھی نہیں. وہ کیس میں نے خود کیا. I was the defense lawyer in that case, one of the party کی طرف سے. اسی طرح یہ جو کیس اگر وکٹمائز کرنے کے لیے بنائیں گے تو وہ obviously فیل ہو جائے گا. جیسے سپریم کورٹ کی آرڈرز اور ججمنٹس اور جو ڈائریکشنز ہیں, اگر ان کی بیسس کے اوپر یہ ریفرنسز فائل کریں گے تو وہ کامیاب ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ایویڈنس ہے, جو ملک ریاض جو بینیفیشری ہیں, کیونکہ نیب کا کیس پرائیویٹ پرسن یا پرائیویٹ بزنس مین کے اوپر ڈائریکٹلی نہیں لگتا انلیس کہ وہ چیٹنگ پبلک ایٹ لارج کا کیس نہ ہو. اب اس میں ان کیسز کے اندر آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی پوری طرح آ رہی ہے.
جی جی. اب ان کے کیسز میں جو ساتھ ان کے کو ایکیوز ہیں ان کی مس یوز آف اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے جی, ان کو اسی لیے اس کیس میں بک کیا ہوا, اور پرنسپل بینیفیشری جو ہیں وہ ملک ریاض اور ان کی جو کمپنیز ہیں بیریا ٹاؤن ایٹسیٹرا وہ ہیں, جو اسٹیٹ لینڈ جن کو انہوں نے قبضہ, آپ فرما رہے تھے یہ قبضہ نہیں, لینڈ کی مس اپروپریشن ہے. قبضے کا کیسز نیب نہیں دیکھتی. نیب یہ دیکھتی ہے کہ گورنمنٹ کو لاس ہو کے ہوا گیا, تھرڈ پارٹی انٹرسٹ جنریٹ ہو گیا وہاں پہ, لوگوں کو بھیج دی, انہوں نے اپنے گھر بنا لیے, اب لینڈ واپس نہیں ہو سکتی کیونکہ تھرڈ پارٹی انٹرسٹ جنریٹ ہو گیا, جس کی وجہ سے جہاز افضل خان صاحب نے جو ججمنٹ دی تھی کراچی والی, اس میں بھی تھرڈ پارٹی انٹرسٹ جنریٹ ہو گیا ہوا تھا, نہیں تو وہ لینڈ ہی واپس ہو جانی تھی, کچھ کرنا ہی نہیں تھا پڑنا ان کو. یہی تو ان کا سارا سسٹم ہوتا ہے کہ اشتہار بازی, پہلے کہ لینڈ ہوتی نہیں, اشتہار دے دیتے ہیں, اشتہار دے کے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں, اس کے بعد جگہوں پہ قبضہ کیا, سرکاری جگہیں اپنے نام پہ ٹرانسفر کروائیں, ان کو پلاٹس دے دیے, تھرڈ پارٹی جنریٹ ہو گیا. اب وہ کم از کم زمین واپس نہیں ہونی. اور دوسری سوال جو میرے بھائی نے, محسن بھائی نے کیا, وہ یہ ہے کہ یہ جو کافی عرصے سے یہ پینڈنگ بالکل ایسے ہی ہے, یہ انویسٹیگیشنز انکوائریز یہ بڑی دیر سے پینڈنگ چل رہی ہیں, اسی وقت سے کمپلینٹس آ گئی ہوئی, اور ایک ایک کمپلینٹ نہیں ہے, یہ کافی کمپلینٹس ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو 2-3 کیسز کا مجھے یہ پتا ہے کہ 2016-17 میں تو یہاں پہ نیب میں جو ہے یہ کیسز دوبارہ بن رہے تھے, جن میں پلی بارگنز کی تک نوبت آ گئی تھی ان کی, لیکن بعد ازاں بالکل خاموشی طاری ہو گئی اور کوئی یا نہیں ہوا. تو اس دفعہ آ کے دوبارہ یہ وہی کیسز دوبارہ اوپن ہو کے انہی ایویڈنسز کی بنیاد پہ کورٹ میں فائل ہو گئے. تو میرا خیال ہے کہ اگر تو یہ ایویڈنس پراپرلی ان دی لائٹ آف ڈائریکشنز گیون بائی دی سپریم کورٹ, اگر نیب نے وہ کام کیا تو یہ سکسیسفل ہی ہوں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے. اس کو دوسرا, محسن صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن میں اس کو ایک سوال کے ساتھ لے کے آنا چاہ رہا ہوں. میں سوال یہ ہے کہ اگر دیکھیے اس دور میں اگر ملک ریاض احتساب سے نہیں بچ رہے, اگر فیض حمید صاحب جو ہیں کورٹ مارشل سے نہیں بچ رہے, تو پھر تو عمران خان صاحب کے لیے بڑا مشکل وقت آنے والا ہے, وہ بھی نہیں بچیں گے باقی چیزوں میں. سر گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی, کوئی بھی کام ہونا وہ ریزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے, صحیح, پانی کے بلبلا نہیں. 2006-7 میں سپریم کورٹ نے 100 موٹے ایکشن لیا تھا, 66 لوگوں نے کمپلینٹ فائل کی تھی. ٹھیک ہے, کہاں گیا اس کا ریزلٹ؟ کچھ بھی نہیں. سر یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں مجبوراً پچھلا جو ہسٹری ہے نا اس کو دیکھتے ہوئے یہ پریزیوم کرنا پڑ جاتا ہے کہ یہ ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہیں. اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے نا تو ان چیزوں کے ریزلٹ آنے چاہیے تھے. ریزلٹ ڈیلے ہوتا ہے 1 سال کا, 2 سال کا, 3 سال کا, تین گورنمنٹس کا ڈیلے نہیں ہوتا. 2008 کی گورنمنٹ, 2013 کی گورنمنٹ, 2018 کی گورنمنٹ, پھر یہ 3 گورنمنٹس کے ڈیلے نہیں ہوتے. اب یہ باتیں لمبی چلی جائیں گی کہ کس بندے نے کس کے اگینسٹ ایویڈنس دینے سے انکار کر دیا, پھر وہاں پہ آ کے اس کے سارے معاملات. ملک ریاض محسن آپ چونکہ وکیل ہیں خود, آپ چیزوں کو سمجھتے بھی ہوں گے, جب ہم جاتے ہیں نا وائٹ کالر کرائم کے پیچھے, تو اس کی انویسٹیگیشن یا اس کے فیصلے اتنے آسان نہیں ہوتے, وہ برسہ برسی چلتے ہیں عمومی طور پہ. سر جہاں پہ آپ نے ریزلٹ لینے ہو نا, ریزلٹ اورینٹڈ کام کرنا ہو, وہ نہیں ریزلٹ اورینٹڈ اس قسم کا نہیں ہونا چاہیے نا, جیسے ابھی ادنان شجاع بٹ صاحب جس طرح کے ریزلٹ اورینٹڈ کام کی بات کر رہے تھے کہ آپ نے رکھا ہوا ہے, آپ نے کیس جو ہے پاناما کا کیا ہوا ہے, آپ نے ریزلٹ اقامہ کا لینا ہے, آپ نے اقامہ پہ نااہل کر کے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو گھر بھیج دیا اس وقت, تو وہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے نا. پاناما اقامہ کا جو ریزلٹ ہے نا وہ اس وقت کی کیبنٹ نے نہیں دیا تھا, وہ سب کی عدالت نے دیا تھا. عدالت نے دیا, سارے لوگ عدالت کا ہی کہتے ہیں, عدالت نے دیا تھا, عدالت نے دیا تھا. لیکن آج سارے قانونی حلقے کہتے ہیں کہ وہ ایون قانونی حلقے کیا, وہ تمام لوگ جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ غلط ہے. ابھی شیر افضل مروت کیا کہہ رہے تھے کہ غلط تھا وہ. سر کہنے کو نا شاید خاکان عباسی صاحب بھی بڑا کچھ کہہ رہے ہیں, کچھ کیا کہہ رہے ہیں, کہنے کو ان کی باتیں اٹھا کے آپ دیکھ لینا. وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم اس وقت جو ہے نا میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سب کچھ ٹھیک تھا, اور آج میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا ان کی نظر میں غلط ہو گیا نا. وہ تو شاید خاکان عباسی صاحب خود جواب دیں گے نا کہ جب وہ خود یہاں پر میاں نواز شریف کے دیے ہوئے ٹکٹ پر لاہور سے الیکشن لڑ رہے تھے, یا جب وہ شاہد خاقان عباسی صاحب جب نام شہباز شریف کا تھا اور میاں نواز شریف ان کی جگہ پہ وزیر اعظم بنا رہے تھے, اگر وہ اتنا سچ بول رہے تھے نہ لیتے, نہ وزیر اعظم بنتے, نہ لاہور سے الیکشن لڑتے. وہ تو خیر ایک لمبی ایک ڈیبیٹ ہو جائے گی. میں اس پہ کمنٹ چاہ رہا ہوں راجہ ذوالقرنین کا. راجہ صاحب کیا نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ جو ساری کی ساری ایک سیاسی فضا بنی ہوئی ہے, آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے مشکلات بڑھتی نظر آ رہی ہے مجھے قانونی طور پہ؟
نہیں دیکھیں جی، پی ٹی آئی والے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مشکلات اپنے لیے خود پیدا کی. حالانکہ نون لیگ کا رویہ آپ دیکھ لیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے اس بات کو اپروو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ پولیٹیکل وکٹیمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. ایون عدنان شجاع بٹ صاحب ہی از اے ویری کمپیٹنٹ لائر ماشاء اللہ، یہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ وکیلوں میں سے. انہوں نے بڑی ٹھیک اور درست بات کی ہے کہ یہ ان ایویڈنس کی بنیاد پر اگر یہ ریفرنس بنائے جائیں تو یہ مضبوط ریفرنس بنے گی. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ تو صرف بیان کی حد تک باتیں کر رہے ہیں اور مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اس دوریوں کو ختم کرتے ہوئے ایک نیشنل یونٹی کی طرف بڑھیں. جس طرح سچی بات یہ ہے، آپ دیکھیں کہ میاں شہباز شریف اور اس کی ٹیم جو ہے جن اکنامک ایشو کو ہینڈل کر رہے ہیں، آپ کے سامنے آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہے، اس کے بعد ورلڈ بینک کی ٹیم آئی ہے، اس کے بعد دوسرے سربراہ آ رہے ہیں، پھر اتنی بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. اینی ہاؤ میں سمجھتا ہوں کہ ان حلقوں سے ہمیں درخواست کرنی چاہیے جو پہلے بھی ہمیں اس قسم کے معاملات میں الجھا کے انہوں نے اسٹیٹ کے اربوں روپے ضائع کیے. اب پھر دوبارہ اس گزی گیری میں نہ جائیں بلکہ کوشش نہیں. ایک بات یہاں پہ میں آپ سے ایک چیز کا اختلاف کروں گا. ابھی عدنان شجاع بٹ صاحب کہہ رہے تھے اور اسی چیز کو آگے لے کے چلیں گے کہ اگر کیس واقعی ایک جرم ہوا ہے اور وہ میرٹ پہ کیس بنتا ہے اور ایک غلط کاری کی گئی ہے تو اس لیے معاف کر دیا جائے کہ ہم یہاں پہ سیاسی مفاہمت چاہتے ہیں، ہم یہاں پر چاہتے ہیں نہیں. یہ بات کوئی نہیں کہہ رہا، سیاسی جماعت یہاں پر کوئی تحریک نہ چلائے. یہ بات کوئی نہیں کہہ رہا. یہ کیس میرٹ پہ ہے اور اگر یہ کیس سچا ہے، اگر یہ کیس درست ہے اور یہ آپ نے خود کہا کہ آپ نے صرف زمین کو جو ہے اس کا قبضہ نہیں کیا، اس کو آگے لوگوں تک نہیں بیچا، آپ نے سماج کے ساتھ بھی جرم کیا نا. بالکل کیا. اور یہ نظر آ رہا ہے کہ دیکھیے آپ ایک جنگل تباہ کر رہے ہیں اور پھر آپ یہاں پر ایگریکلچر لینڈ تباہ کر رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو جینوئنلی ان افراد نے کی ہیں اور اس کے بارے میں اس بات پہ دیکھیں نا، محسن صاحب انصاف لائرز فورم سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ اس چیز پہ اتفاق کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ڈیلے کیوں ہوا، وہ اس کو کویسچن کر رہے ہیں، لیکن وہ اس چیز سے عدم اتفاق نہیں کر رہے کہ اگر جرم ہوا ہے جس نے کیا ہے وہ تو کہنا اس کو سزا ملنی چاہیے تھی، بلکہ پہلے ملنی چاہیے تھی. وہ تو ودن ٹائم ملنی چاہیے تھی. ودن ٹائم ملنی چاہیے. جتنا ڈیلے ہوتا ہے اتنا نقصان ہوتا ہے. ہاں بہت ساری ایویڈنس ضائع ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزیں معاملات جو ہیں اور طرف نکل جاتے ہیں. اگر میں عدنان شجاع بٹ صاحب آپ سے کہوں کنکلوڈ کریں، آپ کو یہ تمام ریفرنس جو ان کی ڈیٹیلز ہیں آپ کو کیا نظر آ رہی ہے، کتنے سیف اینڈ ساؤنڈ ہیں؟ دیکھیں ایز پر دی ایلیگیشنز اور جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں اور جو انہوں نے ایویڈنس ریکارڈ کی ہوئی ہے، اگر تو اسی طرح ٹرائل کورٹ میں یہ پیش کر دیتے ہیں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو پاکستان میں ہوتا ہے کہ جی گواہ بیٹھ گئے اور موقع پہ آ کے شہادت دی، کیونکہ 80-90% نیب کے کیسز میں جو ایویڈنس ہوتی ہے وہ ڈاکیومنٹری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب ڈاکیومنٹری ایویڈنس کی کراس ایگزامینیشن میں انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن ہی بس لینی ہے اور کچھ بھی نہیں ہونا. اس ایکسپلینیشن کے دوران آپ ایک تھن لائن ہوتی ہے جس میں اتھارٹی، یوز آف اتھارٹی اور مس یوز آف اتھارٹی، یہ دو چیزوں ایک تھن لائن ہے. ایک گواہ کا یہ سٹیٹمنٹ کہہ دینا کہ دس واز ناٹ دی مس یوز آف اتھارٹی بٹ دس واز اے یوز آف اتھارٹی ایز پر دی لا اینڈ پروسیجر ان ووگ ایٹ دیٹ ٹائم، تو اس سے کیس فارغ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایویڈنس ڈائریکشنز جو کیونکہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، انہوں نے ایویڈنس کو تھریش آؤٹ نہیں کرنا، انہوں نے پریما فیشی کیس دیکھنا ہے. کیس جو ان کے سامنے بنا، جو چیز آئی انہوں نے ایک ورڈکٹ دے دی اور یہ کہہ دیا کہ یہ فٹ کیس ہے فار انویسٹیگیشن، کالنگ فار انویسٹیگیشن بائی نیب انڈر سیکشن 9 جو ہے اس کا این اے او کا. وہ کھوسا صاحب نے اس کو لکھ کے ان کو بھجوا دیا. اب اس کے اندر جو ایویڈنس جو ڈائریکشن اس کے تھی وہ اب تفتیشی افسر کا کام تھا کہ اس نے اس کو کلیکٹ کرنے. میرے خیال میں جو نیب کے تفتیشی افسران نے ان ریفرنسز پہ جو کام کیا ہے، یہ اس میں کافی حد تک ایسی چیزیں ہیں جو کہ اوپن اینڈ شٹ چیزیں ہیں اور ریکارڈ کلیکٹ کر کے انہوں نے ریفرنس عدالت میں فائل کر دی ہیں. اب لیٹ اس سی
کہ جب یہ ریفرنسز عدالت میں چلیں گے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ ابھی تک تو وہ ریڈ وارنٹ اور ان کی حاضریاں وغیرہ پوری ہوں گی، جب یہ چلیں گے اور ایویڈنس کی سٹیج پہ آئیں گے اس وقت کہا جائے گا کہ یہ جو ایویڈنس کورٹ میں اب ریکارڈ ہوئی ہے یہ ایویڈنس جو ہے یہ مکمل ہے ان آل اسپیکٹس اور کروبریٹ کر رہی ہے ایچ ادر ٹو سبسٹینشیٹ دی اوفینس جس میں چارج فریم ہوا ہے، اس کے بعد یہ کہا جا سکے گا کہ ان کو سزا ہونی ہے۔ بالکل ابھی تو بہت شکریہ، ٹینٹیٹیو بہت اسیسمنٹ شکریہ۔ اور پرائما فشائی جو چیزیں ہیں اس پہ نظر آ رہا ہے کہ دس اوفینس از میڈ آؤٹ۔ جی ہاں، ٹھیک ہے نا اوفینسز جی؟ ہوئے ہیں، یہ سب کام ہوئے ہیں۔ بالکل بہت بہت بالکل شکریہ ہوئے، دان تبھی تو شجاع بٹ ایفرٹ۔ صاحب پروگرام میں شریک ہونے کے لیے۔ راجہ ذوالقرنین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حافظ محسن، ایک یہاں پر کہ نیب ہے وہ سارے کاغذ کلیکٹ کر کے اکٹھے کر کے اور خام کھا کے 10 بنڈل بنا دیتے ہیں۔ اچھا میں عرض کرتا ہوں کہ ایک یعنی 20 کلو کے وہ اپنا ریفرنس فائل کرتے ہیں اور 20 کلو میں ہوتا کچھ نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے پکا کام کریں، جو کرنا ہے ٹکا کے کریں، جو پکی ایویڈنس دیں۔ وہ جو ماضی میں جس طرح ریفرنس بنتے رہے اس طرح نہ بنائے جائیں۔ وہ آپ بالکل، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ Efficiency اور efficiency میں فرق محسن صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے۔ اور یہ ناظرین، نیب نے 21 جنوری 2025 کو جو پریس ریلیز جاری کی تھی اس کے مطابق کام آگے بڑھ رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک ریاض جو ہیں ان کے ریڈ وارنٹ بھی جاری کروائے جائیں گے، ان کو پاکستان لانے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ یہ ایک بڑی ایک نئی چیز ہو رہی ہے پاکستان کے اندر احتساب کے نام پر، ورنہ یہی ہوتا تھا کہ سیاسی مخالفین کے خلاف تو چیزیں ہو جاتی تھیں، بڑی بڑی جو بگ گنز ہیں وہ بچ جاتے تھے۔ دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے، اللہ کرے کہ اس کے نتیجے میں ہم سب مل کر ایک ایسا پاکستان بنا سکیں جہاں پہ لاقانونیت نہ ہو، جہاں پہ غیر آئینی کام نہ ہو، جہاں پہ کرپشن نہ ہو، ایک بہتر پاکستان ہو۔ ہم سب اس کے منتظر ہیں۔ اس وقت ایک بریک۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ ویلکم بیک فرام دی بریک۔ ناظرین چلیں گے آپ خیبر پختونخوا کی طرف اور اس کے ضلع کرم میں، جہاں پر ایک طویل عرصے سے ہم سب خواہ ہیں کہ امن قائم ہو۔ اس وقت کرم میں سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں۔ وہاں پر 4 گاؤں خالی کروانے کا اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ وہاں پر دہشت گردوں کے خلاف مکمل کارروائیاں وہاں پر عمل میں لائی جائیں گی اور عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بڑی خبر یہ بھی آئی کہ ضلع کرم کے علاقے میں جو کانوائے پر حملہ ہوا تھا اس کے مجرموں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور جو
باجوڑ کے ڈی پی او اور باقی جو آفیشلز ہیں ان کی طرف سے انفارمیشن آئی کہ جب قافلے پر حملہ ہوا اور جو ملزمان ان میں 11 کے قریب گرفتار کیے گئے، ان میں سے 5 مجرم ایسے ہیں جن کے گھروں سے باقاعدہ طور پہ اس قافلے سے لوٹا ہوا سامان بھی برآمد کیا گیا تھا۔ اب دہشت گردوں کی گرفتاریاں جو ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں، صوبائی حکومت بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور دہشت گردی کا قلعہ کما کرنے کے لیے مطلوب افراد جو ہیں ان کے سروں کی قیمت بھی یہاں پر جو ہے لگائی جا رہی ہے۔ جو سب سے زیادہ قیمت لگی ہے وہ قاسم نام کا دہشت گرد ہے جس کی سر کی قیمت 3 کروڑ روپے مقرر کی گئی ہے، اور اسی طرح ایک جو نوٹیفیکیشن میں ڈسکرائب کیا گیا ہے امجد اللہ کے سر کی قیمت 2 کروڑ روپے لگائی گئی ہے، اور مکرم خان کا 1.5 کروڑ روپیہ، درویش وزیر کے سر کی قیمت 1 کروڑ، اور اس طرح دہشت گردوں کے سروں کی قیمت بھی لگائی جا رہی ہے۔ حکومت کی یہ ایفرٹس کتنی کامیاب ہو رہی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جب کوہاٹ میں جرگہ ہوا تھا اور وہاں پر تمام لوگوں نے دستخط کیے تھے اور اس کے بعد بھی مکمل طور پر امن نہیں آ سکا تھا، اس کے بعد مجبوری کی حالت میں صوبائی حکومت بھی، خیبر پختونخوا کی حکومت کی بھی بات کر رہے ہیں، اس نے بھی مجبوری کی حالت میں ایک بڑے آپریشن کا فیصلہ کیا تھا۔ ارشد عزیز ملک جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں کہ یہ جو پیش رفت ساری کی ساری ہو رہی ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، کتنی بہتری آنے کی امید ہے، کب تک جو ایک مکمل امن ہے وہ قائم ہو جائے؟ ارشد عزیز ملک صاحب کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس پوری کاروائی کو؟ بہت شکریہ۔ اصل میں جب یہ جرگہ ہوا کوہاٹ کا تو اس کے بعد یہ ہو رہا تھا، اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ شاید امن آ جائے گا، لیکن صورتحال بگڑتی رہی، اسی طرح دیکھنے قافلوں پہ حملے ہوتے رہے۔ 17 فروری کو جو حملہ ہوا اس کے اندر ابھی تک 9 کے قریب لوگ جہاں بحق ہو چکے ہیں، جس میں سیکورٹی فورسز کے جوان بھی شامل ہیں، تو اس حوالے سے امن تو ابھی تک قائم نہیں ہوا۔ البتہ صوبائی حکومت نے جو فیصلہ کیا تھا کہ جو 4 گاؤں ہیں جن میں بگن ہے، اچت ہے، مندوری ہے اور داد کمر ہے، وہاں کے لوگوں کو وہاں سے نکال کے وہاں پہ آپریشن کرنا ہے، کیونکہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس علاقے میں ٹی ٹی پی بہت زیادہ موجود ہے اور ٹی ٹی پی کے لوگ یہاں سے جو بھی قافلہ گزرتا ہے اس پر حملے کر رہے ہیں۔ ابھی جو 17 فروری کو حملہ ہوا اس میں جو آج چھاپے مارے گئے تو تقریباً کوئی 18 کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، کچھ سامان بھی ملا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اب یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جو دہشت گرد وہاں پہ موجود ہیں ان کے سروں کی قیمتیں مقرر کی گئی ہیں، تو 14 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو کہ موسٹ وانٹڈ ہیں، جن کے لیے 13 کروڑ روپے کی جو منی ہے وہ رکھی گئی ہے تاکہ کوئی بھی نشاندہی کرے تو ان کو گرفتار کیا جا سکے۔ لیکن ایک بات جو واضح ہے، ہم بار بار کہتے تھے اور اب صوبائی حکومت نے بھی اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ جی کرم کے اندر غیر ملکی قوتیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر یہ ایک فرقہ وارانہ فسادات کروانا چاہتی ہیں، اور یہ بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ غیر ملکی جو قوتیں ہیں وہ وہاں پہ سرگرم ہیں اور وہی چاہتی ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر اس قسم کی فرقہ وارانہ جو ایک لڑائی ہے وہ شروع ہو جائے۔ تو اس حوالے سے 2 چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ان کو اسلحہ، بارود اور بڑے جو بھاری ہتھیار ہیں وہ آتے ہیں، اس کی سپلائی ہے اس کو معطل کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ موجود جو دہشت گرد ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ یہ لوگ جو عام گھر ہیں، گھروں میں لوگوں کے پاس وہاں چھپ جاتے ہیں اور پھر جس وقت کوئی کانوائی یا قافلہ آتا ہے اس پر وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس بھاری ہتھیار ہیں جو دور سے وہ فائر کرتے ہیں، تو لہٰذا اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک طرف تو ان لوگوں کو اریسٹ کیا جائے تاکہ یہاں پہ ایک امن آ سکے، دائمی امن قائم ہو سکے، اور دوسری جانب جو ہے جو سپلائی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اب اس میں 23 مارچ کی ڈیڈ لائن ہے، جو بنکرز وہاں لوگوں نے بنا رکھے ہیں ان کو ختم کرنے کے حوالے سے، جس پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ اب جو دوسرا مرحلہ ہے وہ 23 مارچ کے بعد شروع ہوگا، جو کہ بہت بڑا ایک مرحلہ ہے، اس پر ابھی تک اتفاق رائے اس طرح دستخط تو انہوں نے کر رکھے ہیں کہ ہم اپنا اسلحہ واپس کر دیں گے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ اپنا اسلحہ واپس کریں گے، کیونکہ ان کے اپنے تحفظات ہیں طالبان کے حوالے سے اور دیگر ایشوز کے حوالے سے۔ تو اگر انہوں نے اپنے معاہدے پہ جو دستخط کیے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے اسلحہ واپس کر دیا، اور تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد یہ امن کی جانب ہمارا ایک پہلا قدم ہوگا۔ بڑی اہم نشاندہی کی کہ جب تک بیرونی مداخلت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، جو در اندازی ہوتی ہے اور جس طرح بیرونی قوتیں سپورٹ کرتی ہیں اپنے دھڑے کو،
تو اس کے لیے تو حکومت جو ہے کافی مرتبہ افغانستان کی حکومت سے بھی بات کر چکی ہے، کہہ چکی ہے، اس کا خاتمہ جو ہے یہ زیادہ ضروری ہے۔ جی بالکل، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو شواہد ہیں وہ افغان حکومت کے سامنے بھی رکھنے چاہیے، اور ان ممالک، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان ممالک کے سامنے بھی رکھنے چاہیے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس وقت ایسی ہے کہ اگر یہ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اگر یہ بڑھتا رہا تو میرے خیال میں کہ یہ پورے پاکستان میں پھیل جائے گا۔ اور ابھی اگر ان کی یہ حالت ہے کہ وہاں پہ طالبان موجود ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہم کوئی چیز بھی پاڑا چنار نہیں لے جانے دیں گے، تو آپ مجھے بتائیں وہاں پہ 4-4.5 لاکھ لوگ ہیں، سپلائی بڑی مشکل سے جاتی ہے، اور کہیں سے قافلے اکٹھے کر کے وہاں بھجوائے جاتے ہیں، راستے میں یہ واقعات ہو جاتے ہیں۔ تو میرا خیال میں کہ یہ اس طرح تو معاملات نہیں چلیں گے، لہٰذا حکومت کو فیصلہ کن جو ہے وہ آغاز کرنا پڑے گا آپریشن کا۔ ایک جانب جو ہے یہ بگن کا علاقہ ہے جہاں سے حملے ہوتے ہیں، اس میں 3-4 گاؤں ہیں، ان کا یہاں پہ دیکھنا پڑے گا، سرچ آپریشن کرنے پڑیں گے۔ تو میرا خیال ہے حکومت کی تیاریاں مکمل ہیں اور وفاقی حکومت بھی آن بورڈ ہے، تو کوشش یہی ہے کہ اس علاقے میں امن کو بحال کیا جائے، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ یہ کافی لمبے عرصے سے معاملہ چل رہا ہے۔ پہلے ہوتا تھا لیکن وہ شارٹ اس میں ہوتا تھا، اور اب اس دفعہ کافی لمبا عرصہ ہو گیا اور حکومت بھی کافی سیریس ہو چکی ہے کہ اس معاملے کو کس طریقے سے حل کیا جا سکے۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ارشد عزیز، ہمیں خیبر پختونخوا سے، پشاور سے جوائن کر رہے تھے، اس پوری صورتحال کا انالیسز دے رہے تھے۔ حکومت جو ہے ہر قیمت کے اوپر امن کو بحال کرنا چاہتی ہے، لیکن وہاں پر مقابلے پر جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے اپنے شہری ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں تو حکومت اس میں احتیاط بھی کرتی ہے۔ بنکرز کو ختم کرنا ہے، یہ باقاعدہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ آپ نے اسلحہ جو ہے، بھاری اسلحہ آپ کے پاس موجود ہے، وہ آپ نے واپس کرنا ہے، یہ بھی آپ اس پر بھی دستخط کر چکے ہیں، آمادہ ہو چکے ہیں۔ طویل عرصے تک جو ہے پارا چنار کا راستہ اور تمام جو اس کے ساتھ ملکہ دیہات ہیں، کرم کی آپ بات کر لیں، ان جگہوں پر جب اشیاء خرد و نوش تک نہیں پہنچ پائیں گی تو یقینی طور پر حکومت کو سخت سٹیپس لینے پڑیں گے۔ حکومت اس میں جو اقدامات کر رہی ہے، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت، میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو مکمل طور پہ اس کا ساتھ دینا چاہیے، ان اقدامات کی حمایت کرنی چاہیے۔ امن قائم ہوگا تو اس کے نتیجے میں ہی معاشی ترقی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں ہی اسکول کھلیں گے، ہسپتال کھلیں گے، کاروبار چلیں گے اور بہتری آئے گی۔ امن کا قیام سب سے پہلی شرط ہے، سب سے پہلی ضرورت ہے، اور یہی ہمارا کرم کے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ امن کے لیے کام کریں، اور جو لوگ امن کے دشمن ہیں ان کا بائیکاٹ کریں اور ان کو ایکسپوز کریں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔